آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے آپ کے ہاں پتہ ہے اذان دی جاتی، جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، بام نماز کچھ جگہ کہتے ہیں، اذان اقامت دی جاتی ہے. کسی مولوی صاحب کو بلائے، مؤذن صاحب کو بلائے، بانگی صاحب کو بلائے. بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، دونوں. لیکن سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے، اس کے کان میں ہم اذان دیتے ہیں. اذان دیتے ہیں. اب توجہ چاہتا ہوں، بیٹا اللہ نے دیا ہے، بیٹی اللہ نے دیا ہے، شکر اللہ ہی کا ہے، تعریف اللہ ہی کی ہے، عبادت اللہ ہی کی ہے. لیکن جب ہم کان میں اذان دیتے ہیں تو جہاں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ساتھ میں ہم اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں. کان میں یہ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کان میں ہم یہ بھی کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ آج تمہارا بچہ پہلی آواز سن رہا ہے، دنیا کی پہلی آواز سن رہا ہے، تو اس کے کانوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور رسول کی محبت ہونی چاہیے. یہیں سے تربیت شروع ہے. آج میں کچھ اور طریقے بتا جاتا ہوں. بہت ساری عورتیں اگر میری گفتگو کو سنتی ہیں تو اس پر عمل کریں. پھر دیکھنا ان اولاد میں اور ان بچوں میں جو انقلاب آئے گا، ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا. عزیزان گرامی، جب بچہ حمل میں یعنی ماں کے پیٹ میں حمل میں آتا ہے، اس وقت سے اس کی تربیت پر توجہ دو. ماں اور باپ جو کام کرتے ہیں وہ پیٹ میں موجود بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حاملہ عورت گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہے اور پھر یہ سوچے کہ میرے پیٹ سے اعلیٰ حضرت پیدا ہوگا. حمل کے دوران ہی اس کی تربیت شروع کر دو. عورتوں کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں، اور اس قرآن پاک کے پڑھنے کا اثر ان بچوں پر ہوگا. آپ نے سنا نہیں، بابا فرید الدین گنج شکر گرتا ہے، اور ایک روایت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے جب وہ چھوٹی سی عمر کے تھے، 6 سال کے یا 5 سال کے، استاد کے پاس جب قرآن پڑھنے کے لیے ان کو لے جایا گیا تو استاد نے قرآن شروع کروایا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ پڑھنے لگے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 15ویں پارے سے. استاد نے کہا بیٹا میں پہلے پارے سے پڑھا رہا ہوں، تو 15ویں پارے سے پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا 15 پارے میں نے اپنی ماں سے پیٹ میں ہی سن کر یاد کیے تھے. یہ اہل بصیرت کی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جن کی مائیں کثرت سے تلاوت کرتی حمل کے دوران، ان کے بچوں پر قرآن کا شوق غالب ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ یہودی اس مشن پر کام کرتے ہیں. یہودیوں کے ہاں اسرائیل میں بھی خاص طور پر کچھ ایسے سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں صرف حاملہ عورتیں آتی ہیں. حاملہ عورتیں 8 مہینے تک ان کی ٹریننگ چلتی ہے. ان عورتوں کو دن بھر کیا مشغولیت ہوتی ہے حمل کے دوران. دیکھیں یہودی ایک ایسی قوم ہے جو بہت دور تک کی پلاننگ کرتی رہتی ہے. پیدا ہونے سے پہلے آنے والے بچے کو کتنا بڑا بزنس مین بنانا ہے وہ اسی وقت طے کرتے ہیں. حاملہ عورتوں کو بہت ہی ٹف میتھس کے مسئلے حل کرنے کے لیے دیتے ہیں. وہ مسئلے حل کرتی رہتی ہے، دماغ جتنا لگاتی ہے ان کا خیال یہی ہے کہ بچہ اتنا ہی ذہین پیدا ہو. بہت سارے ایسے مسئلے ان کو دیے جاتے ہیں جن کو حل کرنے میں وہ پورا دن گزارتی ہیں. بزنس کے، تجارت کے بہت سارے معاملات وہ عورتیں ڈسکس کرتی رہتی ہیں. اچھی غذائیں کھاتی ہیں اور ان کی 8 مہینے تک تربیت ہوتی ہے. پھر کوئی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو ماسٹر پلاننگ کر رہی ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا بچہ کب پیدا ہوا، اور پیدا ہو بھی گیا. جس دن پیدا ہوا اس دن تو پیڑے اور جلیبیاں تو بٹ گئیں. بعد میں پھر باپ کو بھی احساس نہیں رہا بچے کو کرنا کیا ہے. بچہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا.
آج کے حالات یہ ہیں کہ پوچھو ان بچوں سے، ان کی ملاقات اچھے طریقے سے اپنے ابا سے صرف سیٹرڈے سنڈے ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی پکنک کے نام پر ہوتی ہے، اس لیے کہ باپ جس وقت بستر سے اٹھ رہا ہوتا ہے بچہ تو اسکول جا چکا ہوتا ہے یا ٹیوشن گیا ہوتا ہے، اور جب باپ اپنی ڈیوٹی سے آ رہا ہوتا ہے بچہ شام کی ٹیوشن میں ہے، تھکا ہار آتا ہے، ادھر کھایا اور سو گیا۔ ٹائم نہیں ہے اس شہر کی دوڑ بھاگ میں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ مکمل ان کو اسکول کے حوالے ہم نے کر رکھا ہے، صبح سے لے کر رات تک ان پر اتنا بوجھ ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے وقت بھی نہیں بتا پاتے۔ وہ کہانیاں سنانا، وہ لوریاں سنا کر کے سلانا، یہ سب دور ختم ہو گیا۔ اب بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، ماں کو بھی موبائل میں چیٹنگ کرنا ہے، باپ کو بھی کرنا ہے، تو بچے کو کون کہانیاں سنائے گا، کون لوریاں سنائے گا؟ میرے عزیزوں، کہانیاں اور لوریاں یہ جو پرانے بزرگوں کے طور طریقے تھے، وہ صرف گڈے گڑیوں کی کہانیاں نہیں سناتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ایک بچے کی بات میں بتاتا ہوں، اسکول میں چوتھی کلاس کا بچہ، ٹیچر سب سے پوچھ رہے ہیں بیٹا تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے؟ اسکول میں ہوتا ہے، کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، الگ الگ، میں پروفیسر بنوں گا۔ ایک بچہ اٹھا، استاد نے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ وہ بیٹا کہتا ہے میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ یہ ایک عجیب سا جواب آیا۔ پائلٹ بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پروفیسر بننا کامن چیز ہے، بچوں کے خواب ہوتے ہیں، یا ان کو یہ بتایا گیا؟ اچانک اس طرح کا جواب آیا کیسے؟ استاد بھی چونک گیا، پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے تو نے کہا، یہ کون ہے نور الدین زنگی؟ استاد کو بھی نہیں معلوم۔ لڑکے نے کہا میں نے اپنی ماں سے رات کے سوتے وقت ایک کہانی سنی تھی، میں نے ماں سے سنی تھی۔ کہا کیا ہے وہ کہانی بتا؟ کہا ایک وقت مدینہ طیبہ میں دو یہودی داخل ہو گئے مسلمانوں کے بھیس میں، اور مسلمانوں کا بھیس ڈال کر وہ رسول پاک کی قبر انور کے قریب ایک کمرے میں رہنے لگے، لیکن ان کا ناپاک منصوبہ یہ تھا اپنے کمرے کے اندر سے سرنگ کھودتے ہوئے حضور کی قبر تک جا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک جا کر حضور کے جسم اقدس کے ساتھ بے حرمتی کرنا ان کا مشن تھا، جس کے لیے وہ مسلمان بن کر کے کئی دنوں سے رہ رہے تھے۔ لیکن جانتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی کے استاد نور الدین زنگی بغداد کے خلیفہ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آئے اور یہ دو چہرے دکھائے، کہا نور الدین ان دو لوگوں سے میری قبر کی حفاظت کرو۔ دونوں چہرے دکھائے، نور الدین زنگی بغداد سے دوڑتے ہوئے سر پٹ کھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے تھے، آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ مدینے پہنچ کر کے انہوں نے تلاش کیسے کی، پورے مدینے والوں کو دعوت دی کہ سب آ جائیں، ہر کوئی اپنے گھر سے، سب آئے، لیکن وہ دو چہرے نظر نہیں آئے۔ نور الدین زنگی نے پوچھا کوئی بچا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا کوئی نہیں بچا۔ پھر آخر میں لوگوں نے کہا بس دو پرہیزگار لوگ ایسے ہیں جو اپنے حجرے سے کبھی نہیں نکلتے، وہ رسول اللہ کے دربار سے متصل عبادت میں رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا میں انہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں بلایا گیا تو یہ وہی دو چہرے تھے جن کو خواب میں میرے آقا نے بتایا۔ پورے مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، ہم وقت تسبیح میں رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کچھ تو بات ہوگی، میرے آقا یوں ہی نہیں پڑھ بات سے۔ ان کے کمرے کی تلاشی لینے کے لیے خود خلیفہ وقت گئے، ان کی چٹائیاں اور بستر جب ہٹایا گیا تو دیکھا ایک لمبی سرنگ کھودی ہے اور قبر رسول کو پہنچنے میں بہت تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ جلال میں آ گئے، ان دونوں کو پکڑا اور تحقیقات کی تو پتا چلا کہ یہ یہودی تھے، حضور کے جسم اقدس کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے لیے آئے تھے۔ نور الدین زنگی نے انہیں سخت ترین سزا سنائی، انہیں قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا، نور الدین زنگی اتنا روئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے حضور پاک کی قبر تک کوئی پہنچ گیا۔ پھر انہوں نے سیسا پلا کر
قبر اطہر کے اطراف 16 گز اندر اور 16 گز اوپر تک ایسی دیوار بنائی کہ وہ دیوار آج بھی موجود ہے گنبد خضرا کے نیچے، آج بھی نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی دیوار آج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پہرے داری کر رہی ہے۔ 800 سال سے دیوار کھڑی ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا، ماں نے اپنے بیٹے کو سوتے وقت واقعہ سنایا تھا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، لیکن بچوں پر کتنا اثر ہوتا ہے سنیے۔ اسکول روزانہ جاتا آتا تھا اور ٹیچر نے جب پوچھا کیا بنو گے، کہا نور الدین زنگی بنوں گا۔ استاد نے پوچھا یہ تصور، یہ خیال تیرے دماغ میں آیا کیوں؟ بچہ کہتا ہے نور الدین زنگی کا مقام تو دیکھو، میرے مصطفیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے بلایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا بن جاؤں میرے آقا اپنی پہرے داری کے لیے مجھے منتخب کرے۔ یہ ہے ماں باپ جب تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کو تو بچے جوان ہو کر میرے مصطفیٰ کے عظیم سپاہی بن کر نکلتے ہیں۔